بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستارہ ٹی وی چینل کی جانب سے صوفیہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے بہت خوبصورت پروگرام آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں۔ وہ ہے ہماری اردو زبان۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا پروگرام شروع کروں، میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ ہماری زبان کا ہمارے کلچر کے ساتھ، ہماری روایتیں، ہمارے مہذب پن، ہماری شخصیت پر بہت گہرا اثر ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہم اپنے آپ کو انہی باتوں سے پہچان سکتے ہیں، اور اسی لیے میرے اس پروگرام کا نام بھی اردو سیکھیے اور خود کو جانیے۔ آج سے 30 سال پہلے جو پاکستانی فیملیز پاکستان سے یورپ میں آئی، ان کو کافی لمبا عرصہ اپنی زبان سے، اپنے کلچر، اپنے مہذب شخصیت، ان کے ساتھ ان کا ماحول سے دور رہنے کی وجہ سے ان میں بہت سی تبدیلیاں آ گئیں، اور وہ تبدیلیاں ان میں تو کم ہوں گی مگر ان کے بچوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئیں۔ نئی زبان، نیا کلچر، نئی سوچ، نئے مسائل، نئی شخصیت، نیا مہذب پن، ہر چیز نئی۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم میں کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح یہاں کیسے جیے گا، اس معاشرے میں وہ اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں کو ساتھ لے کے وہ کیسے آگے چل سکتا ہے، کیونکہ قدم قدم پر اسے دوسرے معاشرے، دوسرے کلچر، دوسری زبان سے اس کو واسطہ ہے، اور اپنی چیز، اپنی زبان، اپنا کلچر وہ بھولتا جا رہا ہے اور نیا دیکھتا جا رہا ہے، مگر اپنا نہیں رہا، نہ چھوڑ رہا ہے نہ اپنا رہا ہے۔ اس کے درمیان وہ رہتا ہے عمر بھر۔ ہمارے بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے اس وقت۔ وہ اپنے ماں باپ کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ یہاں پہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے انہیں یہاں ان بچوں کو ان کے تصور کے مطابق وہ اپنے بچوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو سوچتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بنیں گے۔ اب آپ کو اس طرف توجہ دلانے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے آئے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اور بھی اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے، اور اس طرح ہم اپنی زبان سے بھی اس طرح تعلق نہیں رکھ سکے جس طرح ہمیں رکھنا چاہیے تھا۔ اردو سیکھیے اور خود کو جانیے۔ سب سے پہلے میرا مقصد یہ ہے آپ کو بتانا کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ یورپ میں آئے، اور ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہماری زبان ہے کیا، اور اس وقت ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے دوسرے ملک کی مشکل زبان کو سیکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے فکروں میں اپنی کئی لمبی عمریں گزار دیں، اور ہم ان پر عبور حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر،
مذہب تو انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنے ماحول، اپنے سارے رشتہ دار اور ساری اس کی وہ ایک جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، سارے جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، وہی وہ یہاں پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں ماں باپ. مگر بچوں کو ان چیز کا نہیں معلوم، ان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں. ان کے لیے بھی مشکل ہے سمجھنا، ہمارے لیے بھی انہیں سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ہم یہاں کے ماحول کے ساتھ بھی ایک طرح کی بہت ہارڈ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، بہت سخت قسم کی. ہم اس کو مشکل حالات سے ہم گزرے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. مگر مقصد میرا آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اس وجہ سے ہم اپنی زبان کو کچھ بھول گئے ہیں. اور میرا اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو شاید کچھ لوگوں کو اس طرف توجہ دلا سکوں کہ اس چینج میں، اس تبدیلی میں آپ اپنے آپ کو کس طرح پہچان سکتے ہیں. اگر آپ اپنی اردو کو پہچانیں گے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کون ہیں. میرے لیے ایک لفظ جس نے مجھے اس بات کی طرف قائل کیا وہ ہے میرا اپنا چینل، ستارہ ٹی وی چینل. ستارہ میں نے ہے سے لکھا اور کچھ میں نے الف سے لکھا. مجھے ایک دم حیرت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا، ستارہ ہے سے، ستارہ الف سے. پھر میں نے ڈکشنری اٹھائی، میں نے اس میں سے ڈھونڈا کہ ستارہ ہے سے کیا ہوتا ہے اور ستارہ الف سے کیا ہوتا ہے. ستارہ ہے سے کا مطلب ہے سٹار، وہ جو فلم سٹار ہوتے ہیں، وہ جو انسان کوئی کام بڑا کرتا ہے وہ سٹار ہے. جو انسان جیسے ہمارے مرحوم عبدالستار ایدی، وہ سٹار ہیں. جیسے اور بھی بہت سی شخصیات ہیں، میں نے اس پر پروگرام دیا تھا اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا. اور اسے ستارہ کہتے ہیں جس کے آخر میں ہے آتی ہے. اب ہے ستارہ جس کے ساتھ الف لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہے ستارہ جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، ستارہ. اس طرح مجھے اس بات نے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ کیوں ہوا اور انسان اپنی زبان سے کس طرح بھول سکتا ہے اپنی زبان. مطالعہ تو انسان کرتا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہے، مگر بہت ساری چیزیں ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. تو اس لیے میری آپ سے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند مسالے میں آپ کو پیش کروں گی. جیسے ایک تو میں نے آپ کو بتائی ستارہ ہے کے ساتھ، اور جیسے آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہے ستارہ ہے کے ساتھ اور ستارہ الف کے ساتھ. پھر آپ دیکھ رہے ہیں تالوں اور تالوں میں کیا فرق ہے. ظاہر ہے جو اردو سے واقف نہیں ان کو تالا ان کو ایک ہی تالا کا پتہ ہے، شاید جس پہ چابی لگتی ہے تالا. دوسری تال جو ہے تالا، اس کو نہیں ان کو پتہ، یا تال کہہ لیں، تال جو بجانے والا ہو سکتا ہے میں اس معاملے میں غلط بھی ہوں، مگر جتنا مجھے اندازہ ہے ہم بہت ساری چیزوں پر غور نہیں کرتے. تالوں کا مطلب بجایا جاتا ہے، جو بجایا جائے، ایک سر ہے. اور تالوں جس کے ساتھ چابی لگتی ہے وہ تالا، یہ ان کی جمع ہے. اور آگے ہے
کچھ الفاظ ہمارا بچہ اسکول میں اچھا ہے، اچھا بچہ اسکول جاتا ہے، برا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے۔ ہم یورپ میں آ کر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فقرے سیکھتے ہیں دوسری زبان میں۔ یہ ہماری زبان میں ہے اور دوسری زبان میں بھی ان کا بھی یہی مطلب ہے۔ ہمیں ان فکروں کی سمجھ نہیں آتی۔ اس میں انسان سوچتا ہے کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا بچہ اسکول میں اچھا ہے، اس کی ہمیں کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ اچھا بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی بھی ہمیں کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ برا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے کبھی ادا نہیں کیا۔ دوسری بات، یہاں پہ ہمیں یہ باتیں کیوں سکھائی جاتی ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ ہم نے کبھی اپنی زبان کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے اس کی گرامر اور اس کو ہم نے مادری زبان کے ساتھ اپنے اسکولنگ، اپنے ایجوکیشن کو تو بڑا کیا، مگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہمیں بہت تنگ کرتے تھے جب ہم نے یہاں نئی زبان سیکھنی شروع کی۔ اصل میں اس کا مقصد، ان چیزوں کا مطلب مشکل نہیں، لیکن اس بات کا تعلق کلچر سے ہے، کیونکہ جو چیزیں یہ استعمال کرتا ہے یہ کلچر، یہ ان کے لیے عام ہے۔ ہم اپنی زبان میں یہ باتیں یا یہ اس طرح کے فکرے استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے لیے اور ہے، کیونکہ ہمارا کلچر اور ہے، ان کا کلچر اور ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو چھوٹا سا میرا توجہ دلانا اس طرف کہ آپ اردو سیکھیے اور خود کو جانیے کہ پروگرامز میں آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔